خواتین و حضرات، میں آپ سب لوگوں کا ممنون ہوں۔ آج ہم ترکی کے ادب کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ترکی کے ادب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی اور یہ خاص طور پر پاکستان کے ادبی حلقوں کے لیے یہ ایک ایسا ادب ہے، ایسی تحریریں ہیں جو ان تک ابھی تک بہت کم پہنچی ہیں۔ اس حوالے سے جمہوری پبلیکیشنز نے بہت کام کیا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی فرخ سہیل گوینڈی نے غالباً یہاں پاکستان میں پہلی کوششوں میں سے ایک بہترین اور ایک مربوط کوشش جو ہے وہ فرخ سہیل گوینڈی نے کی کہ انہوں نے نہ صرف یہاں پر ترکی کے ادب کو، ترکی کی سیاست کو، ترکی کے سیاسی رہنماؤں کو پاکستان کے عوام میں متعارف کروایا، بلکہ یہ بھی کہ ترکی کے بارے میں یہاں بہت سے متس تھی، بہت سے افسانے تھے ترکی کے سیاسی نظام کے بارے میں، ترکی کی تاریخ کے بارے میں، ترکی کے ان حالات کے بارے میں جو یہاں کبھی مذہبی حوالے سے آئے اور کبھی لادینیت کے حوالے سے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اطلاع ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ ترکی کی آبجیکٹیو یا کہ ترکی کی ایک معروضی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ فرخ سہیل گوینڈی کا جو ترکی کے ساتھ اپنا ایک تعلق تھا وہ کچھ فکری بھی تھا، اور میں سمجھتا ہوں ایک حد تک رومانوی بھی تھا کہ انہوں نے ترکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے لیے اور پاکستان کے عوام میں ترکی کی شناخت کے لیے، ترکی کے ادب اور ترکی کے معاشرتی اور سیاسی نظام کے لیے بہت کام کیا۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ ترکی کے ایک بہت بڑے سیاستدان بلند ایجوت انہیں بار بار پاکستان لائے اور پاکستان کے عوام سے انہیں متعارف کروایا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہے ان کا، اور انہوں نے ہمیں ترکی کے ادب سے متعارف کروایا۔ اور ہان کمال کے 3-4 ناول انہوں نے، جمیلہ، بیرک 72 کے قیدی، اور ایک ان کی اپنی زندگی کی سرگزشت ہے وہ، باپ کا گھر، ایسے خوبصورت ناول جو ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ترکی میں ادب جو ہے وہ کس طرح پروان چڑھا، خاص طور پہ ترقی پسند ادب۔ اور دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی جب رجت پسندی کا ایک بہت بڑا دور اور ایک بہت بڑا ایک کہنا چاہیے کہ ایک جو رجت پسندی تھی وہ بڑے تحرک میں تھی، اور اس کی بنیاد اور اس کے بالمقابل ترقی پسندی بھی پورے تحرک میں تھی۔ ان دنوں ترکی میں جو ادب تخلیق کیا گیا اس کی نمائندہ تحریریں وہ ہیں جو جمہوری پبلیکیشن والوں نے شائع کی ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے اور ہان کمال اور ترکی کے جمہوری ادب کے خد و خال کے حوالے سے ہم نے یہ تقریب منعقد کی ہے۔ آئندہ ہم اس سلسلے کو بڑھائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جب ترکی کا ادب، لٹریچر، پوئٹری، ان کی شارٹ سٹوریز، ناول اور ان کی معیشت اور سیاست اور زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تحریریں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمارے شہروں میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دلچسپی لیں گے، اور اسی طرح ہمارے سامعین اور ناقدین کی تعداد بھی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اس حوالے سے میں گزارش کروں گا اس کتاب کے، بلکہ پاکستان میں ترکی ادب کو بہت اچھی طرح سے اس کا ترجمہ کرنے میں ہمارے مترجم بیٹھے ہیں خالد فتح محمد صاحب، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ گوینڈی صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی آ جائیں۔ ہمارے دوست اور بڑے معتبر صحافی جناب سرفراز سید صاحب کئی مرتبہ جا چکے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ علامہ صاحب۔ ترکی سے میرا ایک تعلق تو یہ ہے کہ
میں 2 ہفتے وہاں رہا ہوں لیکن کافی عرصہ ہو گیا. ایکسپیرینسز وہی ہیں, اسی طرح ہی سب کچھ دکھائی دیتا ہے. اس وقت جب میں گیا تو وہاں پر عالم یہ تھا کہ کمال اتاترک کے قبر پر, آخری آرامگاہ پر, وہاں مزار نہیں کہتے, آخری آرامگاہ پر جب ہم حاضر ہوئے تو ہمیں حکم ہوا کہ دعائے فاتحہ نہیں مانگنی, بالکل خاموش کھڑے ہونا ہے, بیگل بجے گا. اور اب غالباً وہاں دعا شروع ہو گئی ہے, پتہ نہیں مجھے, میرا کسی سے سنا میں نے. یہ فرق ابھی آپ کے سامنے گوئندی صاحب آئیں گے, انہوں نے تو بہت کچھ اس پر چھاپا ہے. مجھے 2 طرح سے ترکی کا تعارف ہے, ایک تو ادب کے حوالے سے اور ایک وہاں ذاتی جو میری کوئی آبزرویشنز ہیں. ایک چیز تو یہ تھی کہ اس وقت بھی جب ترکی کو سیکولر قرار دیا گیا تو مولانا روم کا اثر اسی طرح ہی پہلے روز کی طرح تھا وہاں پر. میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, کونیا میں مولانا روم کا مزار ہے جہاں پچھلے 800 سال سے لگاتار بانسری بج رہی ہے. ان کو بانسری بہت پسند تھی اور ان کی مثنوی کے پہلے 6 اشعار جو ہیں وہ بنسری کے بارے میں ہیں کہ بنسری جنگل سے اپنی جدائی پر دکھ کا اظہار کر رہی ہے, رو رہی ہے. اس 6 اشعار کے جواب میں حضرت امام خمینی نے ایک مثنوی لکھی, اس کے پہلے 6 شعر بھی بنسری کے بارے میں ہی ہیں, جنہوں نے ان سے کہا ہے کہ یہ بنسری جو ہے یہ جنگل واپسی کے لیے نہیں رو رہی بلکہ یہ اصل حقیقت سے کے پاس واپس جانے کے لیے. انہوں نے اپنے طور پر اس کو دوسرا رنگ دیا. تو مولانا روم کے مزار پر مجھے وہ پہلے 800 سال سے پہلے تو وہ آرکیسٹرا ہوتا تھا, 24 گھنٹے رات دن چلتا تھا, اب وہاں پر ریکارڈنگ ہوتی ہے بنسری کی. تو یہ تو ایک میری آبزرویشن تھی. دوسری آبزرویشن ایک بہت بڑی جو ان کی لوگوں نے کیسے کام کیا کہ یہ میں تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا, پھر میں ادب کے بارے میں. کہ انقرہ جو شہر تھا یہ 20ویں صدی کی ابتدا میں آباد ہوا. یہ 7 خشک پہاڑیاں تھیں, 300 میل سے پانی لایا گیا پمپوں کے ذریعے. اب ہوا یہ کہ یہ تو خشک پہاڑیاں کیا جائے. انقرہ یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے لیے شرط لگا دی گئی کہ کسی اسٹوڈنٹ کو اس وقت داخلہ ملے گا جب وہ اس کو نیشنل پارک قرار دے دیا 7 پہاڑیوں کو, اور وہاں پر ایک انتظامیہ رکھ دی کہ وہاں جا کے پودا لگائے گا اور سرٹیفکیٹ لائے گا. اس سرٹیفکیٹ کے بغیر داخلہ نہیں ملے گا. اب وہ یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے لازمی ہو گیا کہ پہلے جا کے پودا لگاؤ. پھر یہ تھا کہ 4 سال کے بعد ڈگری اس وقت ایشو ہوگی جب وہ وہاں سے لکھوا کے لائے گا کہ 4 سال اس نے پودے کی نگہداشت کی ہے, پودا اتنا بڑا ہو گیا ہے, اگر وہ نہیں ہوا تو کوئی ڈگری نہیں ملے گی. یہ شرط لگ گئی. تو اس کے ساتھ پھر انہوں نے ایڈوانٹیج یہ دیا کہ ہر پودے پر اس اسٹوڈنٹ کے نام کی پلیٹ لگا دی اور کہا کہ یہ اب تو ہمیشہ کے لیے تمہارا پودا ہے. اس سے اس کے اندر ایک اور اپنائیت کا پہلو پیدا ہوا. اب میں جب گیا ہوں یہ کوئی 70s کے لگ بھگ, کافی دیر کی بات ہے, تو وہاں پر ہزاروں پودے, جنگل ہی جنگل. میں نے کہا یہ تو خشک پہاڑوں پر کیسے جنگل؟ انہوں نے کہا جی اس طرح سے ہم نے یہ مینیج کیا ہے. اور عالم یہ ہے کہ اب وہ جو پہلے جوان ہو گئے پودے, ان کے نیچے ان اسٹوڈنٹس کی اگلے جو اولادیں ہیں ان کی نسلیں وہ نیچے آگے بیٹھتی ہیں کہ یہ ہمارے دادا کا پودا ہے, یہ ہمارے نانا کا پودا وغیرہ. اس سے بڑا مجھے سیٹنگ ملا کہ بڑا اچھا کام ہے, یہ قوم کی خدمت بھی ہے, اپنا فائدہ بھی ہے. میں نے آگے یہاں پر 3 وائس چانسلرز کو یہ کے بعد دیکھ رہی ہے پرپوزل لکھ کے دی. تینوں نے اٹھا کے تو اللہ جانے کہاں رکھ دی. چوتھے وائس چانسلر صاحب الٹا مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ ہمیں سکھاتے ہیں یہ باتیں, ہم زیادہ جانتے ہیں آپ سے, یہ جو موجودہ کام. مجھے اطلاع ملی وائس چانسلر صاحب نے اپنا جو آرٹیکل دیکھا کہ غالباً وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور سرفراز صاحب دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھانا ہے. لو جی میں نے وائس چانسلر سے کھانے پر چلا گیا, معلوم ہوا بہت الٹا ناراض بیٹھے ہیں کہ ہمیں سکھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں. اچھا یہ تو وہاں کی باتیں ہیں. ٹرک قوم نہایت کشادہ دل, نہایت اوپن ہارٹڈ. اور وہاں استنبول میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ان کی یادگار چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ان کے نوادرات, اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے اس پورے شہر پر. وہ جو محل ہے توپ کاپی محل, اس کے اندر بہت بڑی زیارت گاہ ہے اور ان اشیاء کی انتہائی حفاظت ہوتی ہے, اس کا ایک اپنا اثر ہے. استنبول میں 600 مساجد ہیں,
جو ہم سے زیادہ نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، حالانکہ وہ سیکولر ملک اپنی جگہ. یہ خیر باتیں یہ تو بعد میں بھی آپ کو بتائیں گے. اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں کہ ہم اسٹوڈنٹس تھے، ڈیلیگیشن تھا سرکاری، ریڈیو پر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے یہ پاکستان سے اسٹوڈنٹ. اب ہمیں گاڑی میں ارزر روم سے انقرہ تک 16 کی بجائے 8 سیٹیں ملی. 16 اسٹوڈنٹ تھے تو 8 سیٹیں ملی، ایسٹ پاکستان سے بھی تھے، ویسٹ پاکستان سے بھی. تو 8 جو تھے وہ ہم باہر راہداریوں میں بیٹھ گئے. تو وہ زمین پر ہی بیٹھ گئے، اب گاڑی میں جگہ نہیں تھی. ایک بینر ہم لے کے گئے تھے کہ ہم پاکستان کے اسٹوڈنٹس ٹرکی کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے پیار محبت کا پیغام لائے. وہ میں نے پیچھے لگا دیا کھڑکی، خود زمین پر بیٹھ کے چادر بچھا کے. وہ تھوڑی دیر میں ایک اسٹوڈنٹ ان کا ادھر سے آیا، اسے دیکھا یہ کہ ریڈیو پر تو اعلان ہو رہا ہے، سرکاری ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور یہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے جا کے پتہ نہیں کیا، ان دنوں اسٹوڈنٹس کا بڑا زور تھا، وہ جا کے گارڈ کو لے آئے، ایسٹیج کو لے آئے، لوگوں کو اوروں کو لگا پتہ، سب نے سیٹیں خالی کر دیں. لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ ایک بوڑھی سی عورت تھی، معمر سی، بڑی بزرگ عورت، اس کو پتہ لگا پاکستان سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں. اس نے ہمیں اپنے پاس بٹھایا، جتنا کچھ انگور تھے وہ دے دیا. کہیں گے دیکھو تم اپنے ماؤں سے بہت دور آئے ہو مگر یہاں تمہاری ایک ماں موجود ہے، جب بھی تمہیں موقع ملے کوئی مسئلہ ہو تو میں موجود ہوں، میں تمہاری ماں ہوں. بڑی محبت. میں یہ کہتے ہیں ٹرک عوام کی ایک میں. اب وہاں ادب ابھی اکتوبر میں 27 اکتوبر 2007، مطلب کو 4.5 سال کی بات ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ استنبول میں اردو کے 2 مشاعرے ہوئے. اب یہاں تو مشاعرے ہمارا ثقافت ہے، کلچر ہے. وہاں ایک تو انقرہ یونیورسٹی میں اردو کا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں ہر سال یہاں سے ہمارے ڈیلیگیشن ایک استاد جاتے ہیں بڑے سینئر قسم کے، جو چیئر ہوتی ہے اردو کی، اس کو پروفیسر، تو وہ وہاں اردو ٹیچ کرتے ہیں. انقرہ یونیورسٹی میں خاصی تعداد اب اردو سیکھنے والوں کی ہو گئی ہے، شہر میں بھی ہو گئی ہے. استنبول میں اورینٹل اسٹڈیز کا شعبہ ہے، وہاں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، وہاں بھی جاتے ہیں. اب یہ استنبول میں 4 سال پہلے 2 مشاعرے ہوئے. ان کے موڈ کا اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس نوعیت کے مشاعرے ہوئے ہوں گے. مثلا یہاں سے پاکستان سے احمد فراز خاص طور پر بلائے گئے، اس ظاہر زندہ تھے. اب احمد فراز کی شاعری کا آپ لوگوں کو اندازہ ہے کس نوعیت کی ہے، کس موڈ کی ہے، تو اس سے ان کے لوگوں کا اندازہ. پھر یہاں سے جو اور لوگ گئے، یعقوب نظر تھے، محمد کامران تھے، سلیم ملک اورینٹل کالج کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، بشا فرخ، کیسرا الوی، نجیب عارف، ڈاکٹر یوسف ہٹک، یہ وہ. تو یہ لوگ وہاں پر انہوں نے 2 ان کے مشاعرے ہوئے، اور باہر سے بھی آئے تھے لوگ، امریکہ سے بھی، انگلستان سے بھی. اس سے وہاں اردو ادب کے بارے میں جو کچھ ایک پسندیدگی پائی گئی. اور رپورٹ یہ تھی کہ ہال کے اندر تو پیکڈ تھے، ہال کے باہر بھی بہت سے لوگ تھے یہ مشاعرے. اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ اردو میں جو شاعری ہو رہی ہے نا، یہ ڈاکٹر طارق کا میں تھوڑا سا تعارف کا، یہ ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے. یہ انقرہ یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. تو انقرہ میں ہمارے یہاں کے پروفیسر ڈاکٹر غلام حسین گئے تھے کوئی 4-5 سال کے لیے اردو چیئر کے لیے. ان کی بیٹیاں بھی تھیں وہاں، ان کے ہاں ان کا آنا جانا ہوا. ان کی ایک بیٹی سے شادی بھی ہو گئی، اب بھی وہیں رہتی ہیں. لیکن ڈاکٹر طارق نے اردو میں PhD کی، اردو میں بہت سی کتابیں لکھیں، اردو میں انہوں نے بہت سا کام کیا. یہاں ہر سال آتے بھی ہیں، ان سے میری ملاقاتیں بھی 2-3 دفعہ ہوئی ہیں. بہت اچھی اردو بولتے ہیں. اب ڈاکٹر طارق نے ایک بڑا اہم کام کیا کہ ٹرکی کے جدید شعراء، یہ ایک انہوں نے ٹرکی میں پہلے تو اکٹھے کیے، پھر اس کے بعد ان کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا، ان کی شاعری کا اور ان کی کہانیوں کا، ان کے یہ شعراء کا. یہ شاعری کی کتاب ہے، ٹرکی کے جدید شعراء. ہو سکتا ہے گوئندی صاحب کو نظر میں آئی ہو یا انہوں نے شاید خود بھی چھاپی ہو، مجھے اس کا اندازہ نہیں. اس میں جو کچھ تھوڑا سا نمونہ میں آپ کو ابھی اس میں سناتا ہوں. لیکن ایک بہت بڑا نام جو ٹرکی کا ہے جو انٹرنیشنل لیول پر، وہ ہے ناظم حکمت کا. ناظم حکمت کو وہی ٹرکی میں احترام اور وقار حاصل ہے جو ہمارے ہاں بڑے بڑے شعراء، مثلا میں کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر اقبال کو، یا اس کے بعد حبیب جالب کو، یا احمد فراز کو، اس طرح کا حال ہے. اس لیے کہ ناظم حکمت نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سہولت نہیں پائی.
انڈر آبزرویشن، وہ جبر ستم، یہ وہ مختلف ملکوں میں ہجرت، بار بار آنا بار بار جانا، غالباً قید بھی ہوئے، مجھے اب اچھی طرح یاد ہوتے نہیں رہے. تو اس حالت میں بھی انہوں نے آزادی کی باتیں کی، انہوں نے جبر کے خلاف باتیں کی. میں صرف ان کی ایک نظم کے چند اشعار آپ کو سنا رہا ہوں. ہوا یہ ہے کہ میں نے آرٹیکل تیار کیا پورا، وہ آتے ہوئے میں ایک اور آرٹیکل اٹھا کے لیا، وہ گاڑی رہ گیا. پھر میں نے یہ فون کر کے دوبارہ لیے. ناظم حکمت: جتنے وقت اپنے تمام کاموں کو ختم یہ ٹرانسلیشن ہے اوبیسلی. جتنے وقت اپنے تمام کاموں کو ختم کر دوں گا، چلتے وقت ہرن کو شکار ہونے سے بچایا میں نے، لیکن اب تک بے ہوش ہے وہ سنبھلا نہیں. توڑا نہ رنگی کو اس کی شاخ سے میں نے، لیکن اس کا چھلکا نہیں اتارا میں نے. گہرا دوست بنا میں ستاروں کا، لیکن ان کی گنتی ابھی تک مکمل نہیں کی. کنویں سے نکالا پانی کو میں نے، لیکن اسے گلاسوں میں نہیں ڈال سکا. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کی بات کا معنی کیا ہے. کنویں سے نکالا پانی کو میں نے، لیکن اسے گلاسوں میں نہیں ڈال سکا. پھولوں سے سجی ہوئی تھی ٹرے، لیکن پھر سے فنجان نہ بنا سکا میں. محبت سے دل باہر نہیں آیا، جاؤ وقت ختم کرنے کے لیے کام باقی ہیں. اچھا، نجیب افضل کوریک ایک شاعر ہیں جو ابھی ہیں موجود ہیں. اب دیکھیں کہ وہاں کا شاعر یہاں کا شاعر ماں کے بارے میں ایک جیسے خیالات. دنیا بھر کا کوئی بھی شاعر بلکہ وہ ماں کے بارے میں تو ایک ہی خیال ہے. جو ہم کہیں گے پنجابی میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں، وہ ترکی میں اس کے احساسات دیکھیں. ایک گہری نیستی کی تصویر تیری آنکھوں میں، اپنے بالوں پر تڑپنے کے لیے کھولے تولے. تیرا دل اگر کہتا ہے کہ اس سال سفر ہے، مجھے بھی ساتھ لے چل میری ماں میری ماں. اور یا کمال آتلی، یہ ایسے لوگ ہیں جن میں یہ سب اب بھی موجود ہیں غالباً. یا کمال آتلی نظم کا تھوڑا سا حصہ ہے. بے آواز کشتی: اب لنگر لگانے کا وقت آ پہنچا ہے زمانے میں نہیں، اب لنگر لگانے کا وقت آ پہنچا ہے زمانے سے. منزل کی طرف سفر کرنے والی یہ کشتی چھوٹی ہے بندرگاہ سے. جیسے کوئی ایک کشتی مسافر کے بغیر بے آواز چلتی ہے، اس کے چھوٹنے پر کوئی ایک بھی ہاتھ نہیں ہلتا پیچھے. ایک صاحب ہیں، ایک شعر ضیاء گوک الپ، وہی داستان جو ہمارے ہاں ہے. میں نے بید والے سیب کو کھایا، ایک شعر، میں نے بید والے سیب کو کھایا، نظر آئی ایک پر اسرار دنیا مجھے. حضرات یہ تو شاعری ہے. ابھی گوئندی صاحب آئیں گے، یونس جوید صاحب آئیں گے. یونس جوید صاحب ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں، 395 ڈراموں کے خالق ہیں، ٹی وی ڈراموں کے افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں. اس کے علاوہ آج کل تو استاد بھی ہیں، بہت کچھ ہیں. ان کا بہت سا کام ہے. یہ چونکہ افسانہ نگار ہے، میں اب اس لحاظ سے ٹرکش ادب کا تھوڑا سا حوالہ افسانے کے حوالے سے. ایک صاحب ہیں صلاح الدین ابن علی، ترکی کے، 1902 میں پیدا ہوئے، 1948 میں 42 سال کی عمر میں چلے گئے. اب یہ صاحب صلاح الدین جو ہیں، دیکھیں یہاں یہ جو ایک کہانی کا تھوڑا سا حصہ ہے، یہ یوں لگا مجھے کہ جیسے راجن پور کے کسی گاؤں کا یا میاں والی کے کسی گاؤں کا یہیں کئی واقعہ ہے، یہیں کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ یہ ہو رہا ہے وہی کچھ وہاں ہو رہا ہے. ایک بوڑھی عورت ہے، 30 مکانوں پر مشتمل ایک دیہات ہے، دور دراز ہے، جہاں شہر سے جانے میں 2 دن لگ جاتے ہیں پیدل جانے میں. ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ اس دیہات کا مالک یا چودھری ایک محمود آغا ہے، اس کا بیٹا اکبر، وہ بوڑھی عورت اس کا بیٹا حسین.
وہ بوڑھی عورت کے بیٹے اکبر کو مار دیتا ہے، مرڈر کر دیتا ہے۔ اب بوڑھی عورت جو ہے وہ سوچتی ہے کہ میں پولیس کو اطلاع دیجیے کہ میرے بیٹے کو، اکلوتا بیٹا ہے، وہ کھیت چلاتا تھا، تھوڑا سا کھیت تھا۔ اب گاؤں کے لوگ اس کو آ کے مشورہ دیتے ہیں کہ تم یہ کیا کرو گے پولیس کو بلا کے، پولیس نے کیا کرنا ہے، یہ وہ بڑا زمیندار ہے، مالک ہے، یہ وہ۔ خاص طور پر گاؤں کا مسجد کا امام کیا کہتا ہے اس کو، کہتا ہے بوڑھی مائی شور مت مچا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو خام خواہ پولیس کو بلا رہی ہے، کوئی تیری گواہی نہیں دے گا، کوئی شخص گاؤں کے مالک محمود آغا سے لڑائی مول نہیں لے سکتا، تو پولیس کو کس طرح بلائے گی؟ شہر آنے جانے میں ویسے ہی 2 دن لگ جائیں گے، کسی گواہی کے بغیر وہاں جا کے کیا کرے گی؟ پولیس نہیں سنے گی، عدالت نہیں سنے گی۔ اگر کوئی گواہی کسی نے حامی بھر بھی لی اور وہاں نہ پہنچا تو پولیس یا عدالت اگلی تاریخ دے دے گی، پھر تجھے 4-6 روز کے بعد پھر جانا پڑے گا، پھر اگلی تاریخ دے گی، پھر جانا پڑے گا، پھر جانا پڑے گا، تجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو خوار ہوتی رہے گی، تیری غیر حاضری سے تیری چھوٹی سی دکان اور کھیت تباہ ہو جائے گا، تو خاموش رہ، گاؤں کے مالک کا بیٹا تیرے گزارے کا انتظام کر دے گا۔ ویسے بھی تیرا بیٹا کون سا ایسا فائدہ پہنچا رہا تھا؟ بوڑھی خاموش ہو گئی۔ مالک کے بیٹے نے اسے آٹے کا ایک تھیلا، چینی کا ایک لفافہ اور 2 بکریاں پہنچا دیں۔ عورت چپ ہو گئی، لیکن پولیس کو کسی طرح پتہ لگ گیا اور وہ عورت کو لے گئی، اور پھر عورت کی وہی پیشیاں، وہی چکر۔ یہ وہاں کا صلاح الدین کا مشہور افسانہ ہے، اس کی 10 کتابیں ہیں، اس میں 2 ناول ہیں، اس کے 4 شعری مجموعے ہیں، باقی اس کے افسانوں کی کتابیں ہیں۔ تو صلاح الدین کی اس سٹوری سے مجموعی طور پر اس پورے معاشرے کا اندازہ ہوتا ہے۔ تھینک یو۔